بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کے پہلے باب فی المواعظ والامثال کے سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں بھی ہم کچھ جملے ہیں جن کے ہم عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے اور اس کی ترکیب کریں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں۔ من ضاحکا ضحکا، نمبر 2 من جدا واجدا، نمبر 3 ثمرۃ العجلۃ الندامۃ، نمبر 4 سید القوم خادمہم، نمبر 5 خیر الامور اوساطها، نمبر 6 کل جدید لذیذ۔ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ پہلا ہے جو شخص کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ نمبر 2 جو شخص کوشش کرتا ہے وہ شخص حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 3 جلد بازی کا انجام ندامت ہے۔ نمبر 4 قوم کا سردار قوم کا خادم ہے۔ نمبر 5 کاموں میں سے بہترین درمیانہ رو ہونا ہے۔ نمبر 6 ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ یہ 6 جملے ہیں، عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو پہلا جملہ ہے من ضاحکا ضحکا، جو شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو عنقریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ تو کسی کو حقارت سے اس کی تحقیر کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، اس کے عیوبات کو پھیلانا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو شخص کسی کی رسوائی کرنا چاہتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی چیز میں مبتلا کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے من جدا واجدا، جو شخص کوشش کرتا ہے وہ شخص حاصل کر لیتا ہے۔ تو کوشش کرنے سے، محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ پھل ضرور عطا کرتے ہیں۔ جو شخص دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم دین عطا کر دیتے ہیں یا علم دنیا عطا کر دیتے ہیں۔ جو شخص معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معرفت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے ثمرۃ العجلۃ الندامہ، جلد بازی کا ثمرہ مطلب پھل، وہ ندامت ہے۔ جو شخص جلد بازی کرنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ اور انجام یہ نکلتا ہے کہ اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو پشیمانی ہوتی ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر بندہ جلد بازی میں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے یہ والا کام کر لوں۔ لوگ امیر ہونے کے لیے بہت جلد بازی کرتے ہیں، نتیجتاً اپنے رقم اور انویسٹمنٹ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جلد بازی کو اختیار نہ کرے، وگرنہ اس کا انجام یہ ہے کہ اس کو پھر پریشانی اور ندامت ہوگی۔ نمبر 4 چوتھا جملہ ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بادشاہ ہے، بادشاہ کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ان کی فلاح اور بہبود کے منصوبوں کو جاری کرنا ہے۔ بادشاہ کا کام اپنا خزانہ بھرنا نہیں ہے، بادشاہ کا کام ٹیکس لگانا نہیں ہے، بادشاہ کا کام اپنے مالی مفادات کو پورا کرنا نہیں ہے۔ صرف بادشاہ نہیں، کوئی بھی اگر کسی جماعت کا امیر ہے تو اس کا کام بھی یہ ہے کہ پوری جماعت کی فکر کرنی ہے، پوری جماعت کی خدمت کرنی ہے۔ یہ قوم کے سردار کی سچی نشانی ہے کہ وہ خدمت میں کتنا آگے ہے، اور اگر خدمت کرتا نہیں ہے بلکہ کرواتا ہے تو حقیقت میں یہ قوم کا خادم نہیں ہے، قوم کا سردار نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے خیر الامور اوساطها، کاموں میں سے بہترین درمیانی راہ ہے، اعتدال والی راہ ہے۔ جیسے مال اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو یہ کہ فضول خرچی ہو اور نہ یہ کہ ضرورت کے موقع کے اوپر بھی خرچ نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے سونا ہے تو سونے میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، نہ تو یہ کہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے سونے میں گزار دیے جائیں، اور نہ ہی یہ کہ 8 گھنٹے بھی نیند نہ پوری کی جائے۔ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ غرض کوئی بھی کام ہے، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہماری شریعت ہمیں اس میں اعتدال یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز وہ لذیذ ہوتی ہے۔ یہ ترجمے سے ہی بات واضح ہے، کوئی بھی نئی چیز ہو، آپ نے موٹر سائیکل نیا لیا ہے، اس کی ایک اپنی لذت ہے۔ آپ نے کوئی نیا پھل آیا ہے مارکیٹ میں، وہ آپ نے ٹیسٹ کیا، اس کا ایک اپنا
عجیب ہی لذت اور ذائقہ ہوتا ہے، یا اسی طرح آپ نے کوئی نیا ملازم بھرتی کیا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے پرانوں کے مقابلے میں، یا کوئی آپ نے نیا مکان بنایا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے پرانی چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر نئی چیز اس میں ایک لذت ہوتی ہے، لیکن عقل مند اور دانا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو وقتی لذت کے پیچھے نہ جائے بلکہ اس کے فوائد و ثمرات کو دیکھے کہ مجھے فائدہ کس چیز میں زیادہ ہے۔ تو یہ 6 جملے ہیں، عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، یہ سارے جملے مبتدا خبر بن رہے ہیں۔ بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ من یہ اسم موصول ہے، ضاحکہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، ضحیکہ فعل مجہول، ہوا ضمیر اس میں نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 2، من جدہ وجدہ۔ من اسم موصول ہے، جدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، وجدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 3، ثمرہ مضاف، العجلہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الندامۃ اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 4، سید القومی، سید مضاف، قوم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خادم مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 5، خیر مضاف، الامور مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اوساط مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 6، کل مضاف، جدید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، لذیذ اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس میں ایک بات ہے، کل جدید لذیذ، بعض لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں کل جدید لذیذ، اگرچہ یہ ترکیبی اعتبار سے غلط ہے کیونکہ جو جدید ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ پر جر آتا ہے، لیکن لوگ ایسے بھی پڑھ دیتے ہیں جدید، اور لذیذ یہ خبر ہے، خبر پر رفع آتا ہے، لیکن اس کو ایسے بھی پڑھ دیتے ہیں لذیذ۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ والا اعراب کیوں پڑھا ہے جو کہ مروجہ قاعدے، قانون اور اصول سے ہٹ کے ہے، تو اس کا جواب بڑا ایک دلچسپ دیا جاتا ہے۔ وہ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جملہ ہی یہی کہہ رہا ہے کہ ہر جدید چیز میں لذت ہوتی ہے، تو اگر تو ہم اس کا اعراب ویسے ہی پڑھیں جیسا کہ اعراب اصول اور قاعدے قانون کے مطابق ہے تو پھر جدید تو نہ ہوا، جدید تو یہ ہے کہ ہم قاعدے اصول اور قانون سے ہٹ کر اس کے اوپر اعراب پڑھیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے جو کہ یہاں پر کر دی جاتی ہے۔